السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے امید زہر۔ ناول کی رائٹر ہے شاندانہ سمیع خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ کون میرا دامن احساس چھو گیا، ایک بے خودی سی رہنے لگی ہے خودی کے ساتھ۔ یہ نکہت علم، یہ خاموشی، یہ سیل عشق، ایک ربط دل گدا سبھی ہے کسی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں، وہ پوری طاقت سے چلائی گویا آسمان آن گرا ہو۔ گل اپنی روایتوں سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے کسی میں، کشمالے نے بے چارگی سے کہا۔ مگر یہ تو ظلم ہے کشمالے، سراسر ظلم۔ وہ بے چارگی سے قالین پر بیٹھی ارم کو دیکھتی رہی۔ یہاں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے، فضول ہے پتھروں سے سر ٹکرانا۔ کشمالے ارم کے نزدیک بیٹھتے ہوئے افسردگی سے بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں بات کروں گی بابا جانی سے۔ وہ کہتی ہوئی گول کمرے میں چلی آئی۔ آداب بابا جانی۔ کیا بات ہے گل بیٹا؟ شاہ زمان خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر چاچا اور چاچیوں کو دیکھا اور پھر نہایت اطمینان سے بولی، بابا جانی کیا یہ سچ ہے کہ ارم کو جرگے کے فیصلے کی نظر کیا جا رہا ہے؟ لہجہ کوشش کے باوجود نرم نہ ہو سکا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے بیٹی، بات دراصل، تم خاموش ہو جاؤ شمروز خان، میں ہوں نا۔ شاہ زمان خان نے چھوٹے بھائی کی بات کاٹی۔ گل ہم جانتے ہیں تمہارے لیے یہ بات نہیں ہے، مگر اب تمہیں ہر فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ شاہ زمان خان نے اپنی ولایت پلٹ بیٹی کو اطمینان سے سمجھاتے ہوئے کہا، بابا جان آپ یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایک 14 سالہ لڑکی کو آپ 35 سالہ مرد سے بیاہ رہے ہیں، اور وہ بھی دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ آپ اس معصوم کو اس آگ کے کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی، یہ ہمارا نہیں جرگے کا فیصلہ ہے جس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ فرض؟ ایک لمحے کو اس کا خون ابل پڑا۔ بابا جانی کیا اسی قسم کا فیصلہ آپ میرے لیے کر پائیں گے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں بابا جانی؟ وہ حیرت سے ایک نظر باپ کو اور پھر باری باری سب کو دیکھتی رہ گئی۔ جو فیصلہ ہم کر لیتے ہیں اسے بدلنا اتنا آسان نہیں، اس لیے خود کو ہلکان مت کرو۔ شاہ زمان خان یہ کہتے ہوئے دونوں بھائیوں کے ساتھ گول کمرے سے نکل گئے۔ اس نے پوری طاقت سے میز کو ٹھوکر ماری۔ چچی جان آپ بھی کچھ بولیے نا، خدا کے لیے ارم کی خاطر ہی صحیح۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹی؟ خان لالا کے فیصلے کے خلاف کیسے زبان کھول سکتی ہوں؟ رضوانہ بیگم نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا۔ امی جان آپ ہی بابا جانی کو سمجھائیے۔ وہ تیزی سے ماں کے قریب آئی۔ گل یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی افسردگی سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ غم و غصے سے چلائی۔ تم میں سے کوئی؟ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف پلٹی، مگر ان کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی۔ اف میرے خدایا کیسی اندھیر نگری ہے، آخر کون مظلوم کی فریاد سنے گا، کون اس معصوم کے لیے لڑے گا؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کشمالے تمہیں چچی جان کو سمجھاؤ، اس نے رحیمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی بھی سب کی طرح مجبور ہیں گل، ارم نہ صحیح کوئی اور صحیح، مگر جانا تو ہے نہ کسی کو۔ ان لوگوں کو پرسکون کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ کشمالے نے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہا، تم لوگ مجبور ہو مگر میں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سوچا ہے کبھی وہ لوگ کیا سلوک کریں گے ارم کے ساتھ؟ جانتے ہیں ایک اور بھی تو گئی ہے، لمحہ لمحہ مرتی ہے۔ رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ گل کو ایک اور شوق لگا۔ میری بڑی بہن۔ یہ کہتے ہوئے کشمالے کے آنسو تیزی سے بہتے چلے گئے۔ کیسے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ؟ چچی جان کیا آپ لوگوں نے روزینہ کو بھی اسی طرح؟ وہ بیگم رحیمہ کے پاس آتے ہوئے بےتابی سے پوچھنے لگی۔ بیٹی جو ہو گیا اسے اب کیا دہرانا؟ رحیمہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی تو کہہ رہی ہوں، جو ایک بار غلط فیصلہ کر لیا تو اسے کیا دہرانا؟ مگر مجھے گلہ صرف بابا جانی سے ہی نہیں، آپ سب سے بھی ہے۔ میں نے جب بھی فون کیا آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ روزینہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ یہ تو آج معلوم ہوا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ وہ غصے کے لال پیلے ہوتے چلی گئی۔ اور تم لوگ؟ ساجد ماجد اور کیسر کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ تم لوگ خود کو پٹھان کہتے ہو؟ ہاں تم لوگوں کی مردانگی عورتوں پر کیے جانے والے ظلم تک ہی محدود ہے، مگر تم لوگ غلطی پر اور کمزور سمجھتے ہو عورت کو۔ تم لوگ مگر میں ان لڑکیوں یا عورتوں میں سے نہیں۔ کہہ دیجیے گا امی جان بابا جانی سے کہ ارم کی جگہ میں بنوں گی قربانی کا بکرا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا گل؟ کشمالے کے ساتھ شیلا اندر چلی آئی۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ارم نہ صحیح میں ہی صحیح۔ گل کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم کیسے رہ پاؤ گی وہاں گل؟ کہاں ساری عمر باہر آزادی کی زندگی گزار لی، اور کہاں اب تم چار دیواریوں کی نظر ہو جاؤ گی؟ ہم سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی تمہیں گل۔ کشمالے سسک پڑی۔ سہ لوں گی سب مگر ارم کو کبھی قربان نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں مگر وہ… ارم کے خیال سے اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ اور پھر اس سے پوچھو کیا گزرتی ہوگی اس کے دل پر جب سب ارم کو قربان کرنے کے پروگرام بناتے ہوں گے۔ وہ شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اگر اپنی بہن کے لیے نہیں لڑ سکی تو یہ کیسے لڑ سکتی ہے؟ سو میں لڑوں گی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے نا؟
کوئی بہن نہیں نا، مگر تم لوگوں کو میں نے ہمیشہ بہن بھائی ہی سمجھا ہے۔ وہ شیلا کو خود سے لگا کر اپنائیت سے بولی۔ اور وہ شایان بھائی ان کو کیا جواب دو گی؟ شیلا نے چونک کر پوچھا۔ میں کسی شایان کو نہیں پہچانتی، سمجھی تم؟ گل نے اسے گھور کر کہا۔ پھوپھو طوفان مچا دیں گی، شیلا نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اس وقت ضرورت ہے اس طوفان کی، اور پھر مجھے کوئی دلی لگاؤ نہیں شایان سے، اگر ہوتا بھی تو میں قربان کر دیتی اپنی محبت کو ارم پر، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ ایک بار سوچ لو گل، تم نہیں سہ سکو گی، میں سہ لوں گی، مجھے دادا جانی کی مہربانی سے جتنی خوشیاں ملنی تھی مل چکی، میں سمجھوں گی بس یہیں تک گزارنی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آخری فیصلہ سنا ڈالا۔ تم کیا سمجھتی تھی گل بیٹی کہ خود کو ارم کی جگہ لا کھڑا کرنے سے باپ کا فیصلہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، آج مجھے دل پر پتھر رکھ کر تمہارا سنگھار کرنا پڑ رہا ہے۔ سمینہ بیگم اس کو تیار کرتے ہوئے سجک پڑی۔ امی سمینہ بیگم کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی رو دی اور بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئی۔ رو لے میری بیٹی، جی بھر کے رو لے، پھر کہاں تو میرے سینے سے لگ کر رو پائے گی پھر تو؟ مستقبل کے خیال ہی سے سمینہ بیگم کانپ اٹھی۔ گل، کیا اب ہم کبھی نہیں مل پائیں گے؟ کشمالے اسے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کیوں نہیں، ضرور ملیں گے، دعا کرنا میں جس طرح سے چاہتی ہوں سب ویسا ہی ہو۔ وہ آنسو صاف کر کے بے دلی سے مسکرائی۔ خدا آپ کو خوش رکھے گل آپی، مجھ کمزور کی دعا خدا ضرور سنے گا۔ شیلا اس کے گلے لگتے ہوئے روتی چلی گئی۔ میرے جانے کے بعد بس اتنی ہمت کرنا کہ زندہ رہ سکو، مگر بھرپور زندگی کے ساتھ۔ شیلا کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے ہمت دلائی۔ آپی، ارم اس کو سختی سے جکڑے ہوئی تھی۔ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے، وہ بلک بلک کر روتے ہوئے چلائی۔ چھوڑو ارم، یہ کیا حرکت ہے؟ رحیمہ بیگم ارم کو اس سے آزاد کراتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانے دوں گی امی جان، وہ لوگ آپ ہی کو مار دیں گے، ارم ماں سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چلائی۔ گل سب کو روتا سسکتا ہوا دیکھ کر آنسو ضبط نہ کر سکی اور سب کے درمیان زاروں قطار ہونے لگی۔ گل بیٹی، خان لالا انتظار کر رہے ہیں، رخسانہ بیگم اندر آتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ میں آتی ہوں چچی جان، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گل، کیسر، ساجد اور ماجد سر جھکائے کھڑے تھے۔ خبردار میرے قریب مت آنا، تم تینوں کو میں نے بھائی سمجھا، مگر آج سے تم لوگ میرے لیے مر گئے۔ نفرت ہے مجھے نامردوں سے، وہ پوری طاقت سے چلائی۔ گل، بہروز خان مردوں کی توہین پر تلملا اٹھے۔ چلائیے مت چچا جان، میں تو یوں بھی جا رہی ہوں، پھر کیوں اپنی توانائی برباد کرتے ہیں؟ اور زہر خان لہجے میں بولی۔ تم بڑوں کی تمیز بھول گئی ہو گل، شاہ زمان خان گھرائے۔ گل کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں بابا جان، یہ بات آپ ہی نے ایک دن بتائی تھی۔ لائیے نکاح کے کاغذات، یوں بھی آپ کے دشمن زیادہ انتظار کے عادی نہیں۔ وہ کاغذات باپ سے لے کر دستخط کرنے لگی۔ ایک لمحے کو وہ ارمان دل میں جاگے جو دلہنوں کے دل میں ہوتے ہیں، مگر جلد اس نے یہ خیال بھی دل و دماغ سے جھٹک دیا۔ بیٹی اپنا خیال رکھنا، ماں نے نصیحت کی۔ میں بھی اپنے دادا کی بیٹی ہوں امی جان، ہر مصیبت سے ٹکرا جاؤں گی، نہایت اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے گل، رخصت کرتے ہوئے شاہ زمان خان کا یہ جملہ اسے حیران کر گیا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گاڑی کہاں اور کس سمت جا رہی تھی، اور پتہ بھی کیسے چلتا، اسے تو یہاں آئے ہوئے بھی صرف ایک ماہ ہوا تھا۔ اگر دادا جان کی آخری خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی پاکستان نہ آتی۔ لڑکی نیچے اترو، نہ جانے کون تھا مگر وہ حکم کے مطابق نہایت اطمینان سے گاڑی سے اتر آئی۔ چھوٹے خان جی، آپ کو بی بی جان نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شاید نوکر تھا، وہ اکڑا ہوا شخص اچھا کہہ کر نہ جانے کس طرف چل دیا۔ لڑکی جاؤ، اپنا لباس تبدیل کرو، لے جاؤ روزینہ اسے۔ روزینہ کا سن کر اس نے جلدی سے گھونگھٹ الٹ دیا اور حیرت و مسرت سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو اسے؟ جاؤ اس کے ساتھ، تم اب اسی کے ساتھ رہو گی۔ اس نے دیکھا اس عورت کے ہر لفظ میں حقارت ہی حقارت تھی۔ آؤ میرے ساتھ، روزینہ اپنائیت سے کہتے ہوئے اسے حویلی کی رعنائیوں سے دور ایک کونے والے کمرے میں لے آئی۔ تم یہاں رہتی ہو روزینہ؟ ٹوٹی پھوٹی چارپائی، ایک گلاس اور پلیٹ، ساتھ میں ایک کرسی اور میز، یہ سب دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاں مگر تم کون ہو؟ کیا تمہیں بھی تم مجھے نہیں جانتی؟ وہ حیرت سے چلائی۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ میں گل ہوں گل، گل حیرت سے چلائی۔ گل، وہ ذہن پر زور دینے لگی اور جب یاد آیا تو بے اختیار سینے سے لگ گئی۔ گل، تم تو شاید دادا، اس کو پیار کرتے ہوئے وہ چونک کر بولی۔ جب تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں یہاں لائی جاؤں گی تو تمہیں دادا جانی کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ وہ مارے صدمے کے نڈال ہو گئی۔ کیا ہوا دادا جان کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ روزینہ نے تڑپ کر پوچھا۔ دادا جان ایک ماہ ہوئے انتقال کر گئے روزینہ، وہ بے اختیار سے سکتے ہوئے بولی۔ نہیں، روزینہ اسے لپٹ کر زاروں قطار ہونے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی دل ہلکا کر رہی تھی کہ وہی خاتون اندر آ کر چلائیں۔ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے لڑکی؟ زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، بی بی جان نے بلایا ہے تمہیں، زہر اگلتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آئی۔ روزینہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی اور اسی کا ایک جوڑا لے کر ساتھ والے باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہی عورت منتظر تھی۔ چلو اب بہت ہو چکی،
چلو۔ عورت کے چلانے پر اس کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ زیادہ اکڑ دکھائی تو چٹیا سے پکڑ کر حویلی کی ساری عورتوں میں ذلیل کر دوں گی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم کون ہو؟ وہ چونک کر بولی۔ اس حویلی کی سب سے بڑی ملازمہ ہوں، تم جیسوں کو کنٹرول کرنا میرے ہی ذمہ ہے۔ وہ گھور کر بولی۔ بچ! اس نے جل کر کہا۔ کیا کہا تو نے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے غرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ گل اطمینان سے ساتھ چلتی رہی۔ جاؤ اندر، مگر زبان پر کنٹرول رکھنا ورنہ منہ کی کھاؤ گی۔ جاتے جاتے حکم دیا۔ گل کا منہ کڑوا ہو گیا، مگر دل پر جبر کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ نے کافی متاثر کیا، لگتا ہے کافی عیاش ہیں۔ ایک تخت نما کرسی پر ایک بزرگ خاتون کے ساتھ دو عورتوں کو فخر و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ گھر کی ہی فرد ہے۔ لڑکی قریب آؤ، بزرگ خاتون روب سے بولی۔ حکم کے مطابق وہ قریب چلی آئی۔ جی فرمائیے، وہ نہایت اطمینان سے سر اٹھا کر بولی۔ بے ادب، سر نیچے کرو، تب کر کہا۔ اگر سر نیچے کر لیا تو آپ کو برا لگے گا، آپ سمجھے گی کہ میں آپ کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ نہایت خوش اخلاقی سے اس نے بات بنائی۔ ہمیں پرواہ نہیں، مگر تمہارا اٹھا ہوا سر ہماری توہین ہے۔ بزرگ خاتون طیش میں آ گئی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے سر جھکا لیا تو گویا بالکل ہی جھک گیا۔ جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں اور کیسے لایا گیا ہے؟ زہر خان ہنستے ہوئے ایک خاتون بولی۔ یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ سر جھکائے وہ اطمینان سے بولی۔ تینوں خواتین ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ دوسری خاتون طیش میں آ گئی۔ مجھے تو صرف اتنا بتایا گیا کہ میری شادی ہو رہی ہے، سو میں راضی ہو گئی۔ اوہ، تو محترمہ ان خیالوں میں ہے بی بی جان؟ پہلی خاتون جلی بنی ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی معلوم ہو جائے گا اس سے سب کچھ۔ بزرگ خاتون مسکرائیں۔ لڑکی، یہ شادی دراصل ایک سمجھوتا ہے۔ سمجھو تم دلہن بنی ہی نہ تھی اور نہ ہی تمہارا کوئی شوہر ہے۔ آج سے تم اس حویلی میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہو گی۔ دیکھا جائے تو نوکرانی تم سے زیادہ اچھی ہوگی۔ یہ سب سنتے ہوئے اس کے کان لال ہو گئے۔ لڑکی، تم سن رہی ہو نا ہماری بات؟ گرج کر پوچھا گیا، مگر وہ کون سا ہوش میں تھی۔ احساس توہین نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ لڑکی! بزرگ خاتون پوری طاقت سے چلائیں۔ ان کے اٹھتے ہی دونوں خواتین بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ چونک کر پوچھا۔ تو گویا تم ہمیں نظر انداز کر رہی تھی، جل کر کہا گیا۔ نہیں تو بھلا میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ آپ نے جو اسپیچ کی ہے وہ میں ذہن نشین کر چکی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اسپیچ؟ کس کو گالی دی ہے؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے تو کوئی گالی نہیں دی، صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کی بات سن لی ہے۔ اس نے نہایت معصومیت سے دل جلایا۔ اب جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ دشمنوں کی لڑکی ہو کر اپنی اوقات بھول رہی ہے، اب اسے کام پر لگا دو۔ اسے جمیلہ بیگم بہتر بی بی جان۔ چلو لڑکی۔ ان میں سے ایک جو بقول بی بی جان کے جمیلہ تھی، اس کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت سے ملازمین ہیں اور پھر حویلی کا کام اتنا ہے بھی نہیں، کچھ تو تمہاری چچا زاد بھی سنبھال لیتی ہے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے نہایت فخر سے کہا۔ مگر چونکہ ہمیں تمہارا خیال ہے اور تمہاری دال روٹی کا بھی، اس لیے ہم نے تمہیں اس بچے کے لیے ملازمہ رکھا ہے۔ دروازے سے ہٹ کر کہا گیا۔ سامنے بیٹھے بچے کو دیکھ کر وہ چونکی، حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ حیران مت ہو، یہ بچہ ہے، کوئی عجوبہ نہیں، بس معذور ہے، چل نہیں سکتا، پولیو کا اٹیک ہوا تھا، اب اس کا خیال تم رکھو گی۔ ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے جمیلہ بیگم کمرے سے نکل گئی۔ اور ہاں، تم یہیں پر رہو گی، کوئی ضرورت نہیں روزینہ کا دامن تھامنے کی۔ ایک لمحے کو مڑ کر کہا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے بچے کا۔ 2-3 سالہ بچے کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال کو صاف کرتے ہوئے اس نے بچے کو بے بسی سے دیکھا، جو گندگی کا ڈھیر تھا۔ وہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ بچہ کس کا ہے جس سے اتنی بے پرواہی برتی گئی ہے۔ تم یہاں ہو، میں ادھر ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ روزینہ کمرے میں آتے ہوئے چونک کر بولی۔ روزی، یہ بچہ کس کا ہے؟ کون ہے یہ؟ بچے کو اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تمہیں بتایا نہیں گیا؟ روزینہ اس کے پیچھے آتے ہوئے حیرت سے بولی۔ نہیں تو، وہ بچے کو نہلاتے ہوئے بولی۔ یہ بیدار خان کا بیٹا ہے۔ بیدار خان؟ گل کو ایک شوق سا لگا۔ ہاں، تمہیں شاید بتایا نہ گیا ہو، مگر یہ سچ ہے کہ بیدار خان شادی شدہ تھا۔ چونک کر روزینہ کو دیکھا۔ اس کی بیوی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی اور اسی حادثے میں بیدار خان۔ کیا ہوا تھا روزینہ؟ یہ سب انکشاف میری جان لے لیں گے، جلدی سے بتاؤ تاکہ ایک ہی بار سب سن لوں۔ بچے کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ سر تھام کر رہ گئی۔ اسی حادثے میں بیدار خان مرد ہونے کی خصوصیات کھو بیٹھا اور بی بی جان کو اس سے اچھا موقع نہ ملا کہ تم سے شادی کروا کر وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی۔ روزینہ افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بچہ اس حالت میں کیوں ہے؟ چونک کر پوچھا۔ یہ بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ دراصل بیدار خان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ یہ بات بی بی جان کو سخت بری لگی۔ بچے پر جو پولیو کا اٹیک ہوا تو انہوں نے قسمت پر سب ڈال دیا۔ بیدار خان خاموش ہو گیا۔ اگر آج انہیں پتہ چل جائے کہ بچے کی یہ حالت ہے تو قیامت آ جائے۔ اسی لیے بی بی جان نے بچے کو حویلی کے اس کونے میں رکھا ہے۔ باپ کو دکھانے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں صاف ستھرا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بیدار خان کو شادی پر راضی کرنے کے لیے بچے کا سہارا لیا گیا۔ کہا گیا کہ آنے والی لڑکی بچے کی آیا ہوگی اور کچھ نہیں۔
روزینہ سے یہ سب سن کر اسے خود سے زیادہ بچے اور اس کے باپ پر ترس آ رہا تھا اور اصلی معنوں میں ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ دیکھا جائے تو بی بی جان خود انجان ہیں، وہ تو جمیلہ بیگم اور دلشاد بیگم کی باتوں میں آ کر سب کر جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ حویلی میں کل کتنے افراد ہیں؟ وہ بچے کو کپڑے الماری سے نکال کر پہنانے لگی۔ بی بی جان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے شوکت خان سے بیدار خان اور مہران خان یعنی میرے شوہر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اکبر خان جن کی بیگم ہیں جمیلہ، ان سے 2 بیٹے شہروز اور فیروز خان ہیں۔ دلشاد بیگم بی بی جان کی بیٹی ہے، ساری عمر شادی نہ کی۔ بیدار خان کے والد اور ماں فوت ہو چکے ہیں، اطمینان سے کہا۔ کیسے؟ چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر سننے میں آیا ہے کہ جمیلہ بیگم نے کچھ کہا ہے۔ چھوڑو ہمیں، کیا ان کے اپنے معاملے ہیں؟ ان میں لڑکیاں نہیں ہیں، اس نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ شکر کرو نہیں ہے، ورنہ ہم جیسا حال ہوتا لاکھ دشمن سہی، مگر ہوتی تو ہم جیسی ہی لڑکیاں نا۔ ہاں، اس معاملے میں خدا کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہارے شوہر کیسے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں؟ اس نے شوق ہو کر پوچھا۔ ہاں پوچھ لیتے ہیں، مگر بزدل بھی ہیں، دادی اور چچی جان سے کافی ڈرتے ہیں۔ روزینہ نے جل کر کہا۔ چلو میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسکراتے ہوئے بچے کو ہوا میں اچھالا۔ تمہیں کوئی فکر نہیں؟ گل حیرت سے دیکھا۔ کس بات کی فکر کروں میں؟ گل نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ شادی ہوئی بھی تو کس سے جو؟ روزینہ نے نظریں جھکا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ گل اور کانٹے کا سنگم تو حقیقت کا آئینہ ہے، پھر میں کیوں اس آئینے کے سامنے آنے سے گھبراؤں؟ اور پھر یہ ہے نا، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں بنوں گی آج سے۔ اس کا نام بخت آور خان ہے، مگر اس کا نام تو جمال خان ہے، مجھے پسند نہیں، اور پھر میں ماں ہوں، میرا جو جی چاہے گا کہوں گی، سو یہ بخت آور خان ہے۔ مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ اے لڑکی ادھر آؤ، میرے جوتے صاف کرو، شہروز نے روزینہ کو حکم دیتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے لال ہو گئی۔ مگر کیا خوب کہا ہے، کسی نے غصے میں انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے اور غلطی کر جاتا ہے، اسی لیے بے دلی سے مسکراتے ہوئے قریب آئی۔ کیوں جی، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ تم کون ہو؟ شہروز نے چونک کر گل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس بچے کی ماں، اس نے مسکرا کر بخت آور کو سامنے کیا۔ اوہ تو یہ تم ہو؟ روزینہ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ کوئی اعتراض؟ مسکرا کر پوچھا۔ حسین ہو، کم سن ہو، ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ شہروز نے کمینگی سے پوچھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ارے جب ہم تھے تو اس بڈھے کو کیوں اپنا آدمی بنا لیا؟ خبردار جو ان کے خلاف کچھ کہا تو آخر غصہ برداشت سے باہر ہو ہی گیا۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو لڑکی۔ شہروز کے ساتھ فیروز بھی سامنے آ کر تن گیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اپنی اوقات، سن آف بچ۔ وہ ان کو گھورتی ہوئی بچے کو وہاں سے لے گئی۔ کیا کہہ گئی ہے یہ لڑکی؟ شہروز نے مڑ کر روزینہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں جی، روزینہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ ابھی بی بی جان سے بات کرتے ہیں، 2 ہی دن میں لڑکی کی زبان چلنے لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بھائی بی بی جان کے کمرے کی طرف آ گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا روزینہ کو ڈر تھا۔ بی بی جان نے گل کو فوراً حاضر ہونے کو کہا تھا۔ اسے سنبھالنا میں ابھی آئی۔ بچہ روزینہ کو تھما کر وہ ملازمہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ آ سکتی ہوں؟ اس نے نہایت ادب سے سر جھکا کر اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، روبدار آواز میں کہا گیا۔ اس نے دیکھا دونوں خواتین ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ شہروز اور فیروز بھی دم چلو کی طرح موجود تھے، مگر یہ ساتھ میں مرد کون تھا؟ کن پٹیوں سے بال سفید، مگر باقی سارے کالے، سرخ و سفید رنگت کافی خوبصورت تھا۔ یہی بیدار خان تھا، گل کا شوہر۔ لڑکی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم آخر کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا سوچ کر تم نے میرے بچوں کو ذلیل کیا، گالی دی، اوپر سے زبان چلائی؟ آخر کیوں کیا؟ تم بھول گئی کہ تم صرف ایک ملازمہ ہو، اس حویلی کا کوئی فرد نہیں؟ بی بی جان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ سر اٹھا کر جواب دوں یا جھکا کر؟ گل کی بات پر تینوں غش کھا گئیں۔ نوجوان مسکرا دیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی تم سے، کتنی بدتمیز لڑکی ہے، ذرا احساس نہیں کس سے بات کر رہی ہے؟ جمیلہ بیگم تب کر بولی۔ جی میں نے تو صرف آپ کی اجازت طلب کیا، اگر آپ کو ناگوار گزرا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ پوچھے نا بی بی جان ان سے، اس نے کیا کہا تھا انگریزی زبان میں؟ شہروز جلدی سے بولا۔ مجھے تو یاد نہیں جی، گل نے نہایت معصومیت سے کہا۔ پھر مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا سن آف بچ۔ فیروز خان اسے بولا جیسے بہت بڑا کارنامہ کر گیا ہو یاد کر کے۔ وٹ؟ بیدار خان بری طرح سے اچھلا۔ گل کو حیرت بھی ہوئی اور گھبراہٹ بھی، یہ جان کر کہ وہ سمجھ چکا ہے، وہ تو سبھی کو گاؤں کا جاہل سمجھی تھی۔ کیا مطلب ہے لڑکے اس کا؟ بی بی جان نے فوراً پوچھا۔ انہی سے پوچھیں، بیدار خان گھور کر بولے۔ تم بتاؤ لڑکی، دلشاد بیگم گھور کر بولی۔ دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم حسین ہو، کم سن ہو، پھر تمہیں کیا سوجی بیدار خان جیسے بڈھے سے شادی کرنے کی، جس کی آدھی ٹانگیں قبر میں ہیں؟ گل نے نہایت معصومیت سے کہا۔ شہروز، بیدار اور فیروز تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ساتھ میں خواتین بھی۔ کیا تم نے ایسا ہی کہا تھا شہروز؟ پیچھے سے روبدار آواز ابھری تو وہ بھی اچھل پڑی۔ یہ اکبر خان تھے؟ جی ہاں۔ جی نہیں بابا جان؟ دونوں اچھل پڑے، مارے گھبراہٹ کے کانپنے لگے۔ لڑکی، کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے؟ جمیلہ بیگم بھڑک اٹھیں۔ جس کا ثبوت تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ میں نے بیدار خان کو دیکھا نہیں، آپ جانتی ہیں اس لمحے بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ جب میں نے انہیں نہیں دیکھا تو پھر کیسے بتاؤں کہ کیوں شادی کی؟
گل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ بیدار دیکھتے رہ گئے۔ دیکھو لڑکو، یہ جان لو کہ روزینہ اور گل اس حویلی کی دلہن ہے، انہیں اجازت ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسا تم لوگ کرتے ہو۔ یہ تو آج روزینہ نے رو رو کر سب بتا دیا، ورنہ مجھے کیا علم تھا کہ تم لوگ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہو۔ میری غیر موجودگی سے تم لوگوں نے بہت فائدہ اٹھا لیا، اب بہت ہو گئی۔ اکبر خان یہ کہتے ہوئے سب کو گھور کر نکل گئے۔ تم جا سکتی ہو لڑکی، بی بی جان نے دھیرے سے کہا۔ شکریہ، پلٹ کر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ روزینہ نے قریب آ کر بےتابی سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ، اکبر خان نے تم سے کچھ پوچھا تھا کیا؟ گل نے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، جذبات میں آ کر سب کہہ تو گئی ہوں، مگر اب شاید خیر نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے ساتھ بولی۔ اے روزینہ! اسی لمحے جمیلہ بیگم نے آواز دی۔ جی؟ وہ تیزی سے بھاگی۔ جاؤ حویلی کے ہر فرد کے میلے کپڑے الماریوں سے نکال کر دھو ڈالو، جمیلہ بیگم نے حکم دیا۔ مگر روزینہ نے بے چارگی سے دیکھا۔ اور ہاں، بعد میں پوری حویلی کی صفائی بھی تمہارے ذمہ ہے۔ ایک اور دھماکہ، اور وہ باقی نوکر؟ گل نے جل کر پوچھ ہی لیا۔ چھٹی ہے آج ان کی، جمیلہ بیگم مسکرا کر کہتی ہوئی چل دی۔ گل بے بسی سے گھرتی ہی رہ گئی۔ اوف میرے خدایا، یہ سب کیسے ہوگا؟ رات کو مہمان آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ روزینہ نے سسکتے ہوئے گل کو دیکھا۔ فکر نہ کرو تم، میں جو ہوں، گل یہ کہتے ہوئے ساتھ ہولی۔ یہ کیا گل؟ بڑے سارے ٹب میں پانی اور سرف کے جاگ کو دیکھ کر روزینہ چونکی۔ یہ دیکھو، بچے کو اس کی گود میں تھما کر سارے کپڑے ٹب میں ڈال دیے اور یوں ہی اندر باہر کرتی چلی گئی۔ آدھے گھنٹے ہی میں کپڑے دھل گئے۔ دیکھا، محنت کم اور صفائی بھی خوب، گل نے آستین نیچے کر کے کہا۔ ڈبے بھی تو 3 خرچ ہو گئے، یعنی 30 جوڑوں پر 3 ڈبے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ روزینہ نے گھبرا کر کہا۔ فکر نہ کرو، اور پھر بتائے گا ہی کون؟ وہ ہنس کر بولی۔ ویسے طریقہ اچھا تھا، کہاں بیٹھ کر ملتی، اور پھر ایک ہی دن کے تو پہنے ہوئے کپڑے تھے۔ روزینہ نے اطمینان کی سانس لی۔ لاؤ اب تمہارے ساتھ صفائی شروع کی جائے۔ گل اس کے ساتھ لگ گئی۔ صفائی ہوتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے۔ حویلی بھی تو بہت بڑی تھی، اور پھر گاؤں میں حویلیاں مصیبت ہوتی ہیں، یا آج گل نے جانا تھا۔ وہاں کیا تیزی دکھائی ہے۔ ان دونوں کو تھکا آرا دیکھ کر جمیلہ بیگم نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اب اور کیا حکم دے گی بڈھی؟ گل نے بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی، مگر دل میں کہہ دیا جو دل میں تھا۔ اب کھانے کے ابا آ کر بنائے گا تیرا۔ ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کر شاید انہیں اچھا نہ لگا، جل کر بولی۔ ابھی تو وقت ہے، روزینہ نے گل کے لال انگارہ چہرے کو دیکھ کر جلدی سے کہا، تاکہ جلدی سے وہ کھسک جائے، اور گل کچھ پرسکون ہو گئی۔ 10-11 کھانے بنانے میں وقت تو لگتا ہی ہے نا، اٹھو اور شروع کرو۔ یہ کہتے وہ چلتی بنی۔ لگتا ہے منا سو گیا۔ بچے کو گل کی گود میں سوتا ہوا دیکھ کر وہ بولی۔ ہاں، میں ابھی لٹا کر آتی ہوں، پھر شروع ہو جائیں گے۔ اس نے شوق ہو کر کہا۔ خدا کے لیے کپڑوں والا معاملہ نہ شروع کر دینا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ روزینہ نے بے چارگی سے فریاد کی۔ تم چلو تو۔ گل مسکراتی ہوئی اپنے اور منع کے مشترکہ کمرے کی طرف چل دی۔ آپ؟ بیدار خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ منا آپ ہی کے پاس ہوگا، اسی لیے میں یہیں چلا آیا، بیدار خان نے اطمینان سے کہا۔ آپ کون ہیں جنہیں آخر کو اس معصوم بچے کا خیال تو آیا؟ وہ طنز کر گئی۔ اتفاق سے میں اس بچے کا باپ ہوں، انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ اوہ، تو آپ بیدار خان ہیں؟ بچے کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ طنز کر گئی۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے چونک کر گل کو دیکھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بچے کو؟ کیا سوچ کر آپ یہاں آئے ہیں؟ کیا یہ دیکھنے کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو سن لیں بیدار خان کہ یہ جی رہا ہے۔ غصے میں لال اور وہ بیدار کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ لگتا ہے ہم سے ناراض ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ خبر ہے کون ہوں میں، کب لائی گئی ہوں یہاں اور کیسے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں خود کو مظلوم سمجھتی تھی، مگر جب بختاور کو دیکھا تو میں خود کو بھول گئی۔ اس کی حالت تو مجھ سے بدتر تھی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بیدار خان کہ باپ ہو کر آپ یہ بھول گئے کہ بیٹے کے کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی سے بیٹے کو اپنی نگرانی میں لیتے تو آج یہ بچہ ایسا نہ ہوتا۔ گل نے بختاور کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیمے مگر سختی سے کہا۔ بیدار خان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اتنا سب سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک نظر گل اور بچے کو دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ یہ کیا ہوا روزی؟ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ وہ دراصل، روزینہ نے چھپانے کی کوشش کی۔ بتاؤ کس نے کیا ہے یہ ظلم؟ حد ہوتی ہے ہر بات کی، جب سے آئی ہوں ایسا ہی ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ نام بتاؤ مجھے اس کا جلدی سے، وہ پوری طاقت سے چیخی۔ وہ جمیلہ بیگم نے برتن ٹوٹنے پر جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ پر رکھ دی۔ روزینہ نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ گل کے تو ہوش اڑ گئے۔ میں ابھی دیکھتی ہوں۔ بچے کو زمین پر بٹھا کر وہ تیزی سے آگے کو بڑھی۔ رک جاؤ گل، ان کے ساتھ مہران بھی موجود ہیں۔ مہران؟ ٹھیک ہے، آج ان سے بھی دو ٹوک بات ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ بیگم کے کمرے میں ایک جھٹکے سے داخل ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے لڑکی، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ بغیر اجازت یوں منہ اٹھائے چلی آؤ؟ دلشاد بیگم کو دیکھتے ہوئے جمیلہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ خبردار جو آپ نے مجھے کچھ کہا تو؟ گل غصے سے دھاڑی اور آپ؟ وہ مہران کی طرف آئی۔ کچھ خبر ہے بیوی بیاہ کر لائے تھے آپ؟ چلے زبردستی ہی صحیح، مگر ہے تو بیوی ہی نا، کچھ حقوق ہیں اس کے بھی، اگر پورے کر دیں گے تو بہت بڑا احسان کریں گے۔ کیا ہوا روزینہ کو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ فی الحال تو زندہ ہے، اگر کوئی کسر رہ گئی ہو
تو آئیے میرے ساتھ اور پوری کر دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روزینہ کی طرف پلٹی۔ دیکھیے کیا حالت بنا دی ہے ان کے ہاتھوں کی۔ ہاتھ دکھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آخر ہوا کی بیٹی کو سمجھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس بیچاری کے ساتھ تو نہ جانے کب سے ہو رہا ہے اور آپ ہیں کہ بس نظر انداز ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لڑکی زبان کو لگام دو، بی بی جان اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے چلائیں۔ اور آپ جو اللہ اللہ کرتی رہتی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب عمل ہی اچھے نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بختاور کی طرف آئی، ایک جھٹکے سے گود میں اٹھایا۔ میں اپناؤں گا روزینہ کو، آج سے میں اسے وہ تمام حقوق دوں گا جو فرض ہے مجھ پر۔ بہت سن لی میں نے آپ لوگوں کی، اب میں اپنی زندگی کو جہنم نہیں بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے مہران صاحب کے سامنے روزینہ کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح سے ہمارا دل جیت لوگی، حویلی میں جگہ بنا لوگی؟ مہران نے تو اپنی بیوی کو وہ حقوق دے دیے جو اس پر فرض تھے، مگر تم کبھی بھی وہ حقوق نہیں حاصل کر پاؤ گی، کیونکہ تمہارا شوہر کبھی تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور جب بڑھے گا ہمارے شرم کے لوٹ جائے گا۔ جمیلہ بیگم یہ کہتے ہوئے بی بی جان کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی۔ گل کے کانوں میں جمیلہ بیگم کی باتیں گونجتی چلی گئیں۔ میں بھی دیکھ لوں گی۔ ایک ادا سے سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے شدت سے جب گھر والے یاد آ رہے تھے، مگر انہیں بھی تو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہے۔ اسے بے اختیار لندن میں گزری ہوئی زندگی یاد آنے لگی، جب صرف وہ اور دادا جان ہوا کرتے تھے، ہر غم سے بے نیاز، خوشیوں میں مست۔ کیا خوب کہا تھا ایک دن انہوں نے، بیٹی گل، تیرے نام میں دو پہلو پوشیدہ ہیں۔ وہ کیا دادا جانی؟ چونک کر پوچھا۔ ایک تو حسن کی خوبی ہے گل میں، دوسری قسمت کچھ عجب پائی ہے، یعنی کانٹے ساتھ ہو کر گل کو دکھی کر گئے۔ مگر دادا جانی، ہم گل اور کانٹے الگ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو مالی پر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ گل کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو وہ کاٹ دے گا، اور اگر وہ یہ سوچے کہ گل بغیر کانٹوں کے کچھ نہیں تو پھر شاید یہ ممکن نہ ہو۔ افسردگی سے کہا، دادا جانی کیا میری زندگی میں بھی کانٹے ہیں؟ خدا نہ کرے بیٹا، ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالتے۔ دادا جانی، آپ نے سچ کہا تھا، گل کی تقدیر عجیب ہوتی ہے، آج کل کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور مالی بھی بے بس ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ گل، روزینہ کی کہیں دور سے چلانے کی آواز آئی، اس نے وہم سمجھا۔ گل، روزینہ روتے ہوئے سے لپٹ گئی اور شدت سے روتی چلی گئی۔ کیا ہوا روزینہ؟ وہ حیران پریشان تھی۔ گل، وہ، روزینہ نے اس سے الگ ہو کر کہا اور تیزی سے روتی چلی گئی۔ کیا بات ہے روزینہ؟ جلدی سے بتاؤ ورنہ میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ شدت غم سے چلائی۔ ارم، روتے ہوئے بمشکل کہا۔ ارم، کیا ہوا ارم کو؟ گل اسے جھنجھوڑنے لگی۔ ارم باہر۔ گل آگے سننے سے پہلے ہی باہر کو بھاگی۔ ارم، ارم، وہ چلاتی ہوئی باہر آئی تو سب کو پریشان سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کہاں ہے ارم؟ اس نے بیدار کے پاس آ کر پوچھا۔ ارم کہاں ہے؟ گل بدحواسی میں بی بی جان کے پاس آ کر چلائی۔ یہ رہی تمہاری ارم۔ دو بندوں سمیت شہروز اور فیروز لان میں آئے۔ ملازموں نے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش سامنے رکھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ نیم دیوانگی کسی حالت میں لاش کے پاس آئی، ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا ہی تھا کہ گل کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک حالت میں چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ سو رہی ہے، خاموش، کوئی نہیں آئے گا اس کے پاس، یہ سو رہی ہے، جاؤ جاؤ یہاں سے، کوئی تماشا ہے کیا؟ گل بدحواس ہوئی تو کچھ ہوش نہ رہا۔ گل بیدار قریب آیا۔ شش، خاموش، سو رہی ہے، ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ گل، ہوش میں آؤ، کہا نا چپ ہو جاؤ۔ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ گل، ارم مر گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر گئی ہے۔ بیدار خان نے چلاتے ہوئے اسے ایک دو تھپڑ لگائے۔ ارم، میری ارم۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کی لاش سے لپٹ لپٹ کر رو دی۔ روزینہ دیکھو، ہماری ارم چلی گئی، دور چلی گئی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ روزینہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی چلی گئی، مگر ان لوگوں کو ذرا ترس و رحم نہ آیا۔ کس نے مارا ہے ارم کو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ بتاؤ کس نے مارا ہے میری ارم کو؟ فیروز کا گربان پکڑ کر پوری طاقت سے چلائی۔ شہروز بھائی نے ارم کی اور پھر اس کا سر خنجر سے کاٹ دیا۔ فیروز نہایت اطمینان سے بتا رہا تھا۔ تم نے میری بہن کو مارا، تم نے؟ وہ قریب آ کر اس کا گربان پکڑ بیٹھی۔ چھوڑو مجھے ورنہ ابھی تمہیں بھی ٹھنڈا کر دوں گا، شہروز غصے سے چلایا۔ تم مجھے کیا ٹھنڈا کرو گے شہروز خان؟ تمہیں ٹھنڈا کرنے میرے 3 بھائی اور ایک پھوپھا زاد نکل ہی پڑے ہوں گے۔ قسم ہے جو میں نے حلق سے کچھ اتارا، میں اسی پر قسم توڑوں گی جب تمہاری لاش اسی طرح میرے سامنے ہوگی۔ گل، اکبر خان کے ساتھ باقی سب کے بھی رنگ بدل گئے۔ مر گئی گل سمجھے تم، اب خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ پلیز گل، ایسا مت کہو، تم تو ان باتوں کی، ان روایتوں کے خلاف تھی۔ بیدار خان سمجھاتے ہوئے بولا، صرف ارم کے لیے، جب اس کا خون ہو گیا تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر کو بھاگی۔ بابا جانی، یہ ظلم ہے۔ شاہ زمان خان کے سامنے ارم کی لاش اور کانوں میں بیٹی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے بابا جان۔ قیصر خان شمروز خان کے سامنے تن گیا۔ ٹھیک کہتا ہے قیصر، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، ہم اپنی معصوم بہن کا بدلہ ضرور لیں گے۔
ماجد اور ساجد بھی بہروز خان کے سامنے تن گئے۔ عورتیں الگ رو رو کر ہلکان ہو گئیں۔ بابا جان آپ بولتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تو ہم خود فیصلہ کر لیں گے۔ قیصر خان باپ سے الجھ پڑا۔ تینوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اجازت ہے دشمن کا کام تمام کر کے ہی لوٹنا۔ اگر ناکام لوٹے تو تم لوگ مارے جاؤ گے۔ یہ ایک پٹھان کا قول ہے۔ شاہ زمان خان نے آخر فیصلہ کر ہی لیا۔ گل آج لگتا ہے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ طوفان تو آ چکا روزینہ، گل بختیور خان کو سینے سے لگائے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیسا طوفان؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو گل؟ روزینہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ ابھی آئے گی خبر کسی کے مرنے کی، کسی کے رونے کی، کسی کے چلانے کی۔ میری ارم بھی تو مر گئی، سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ روزینہ اس کی باتوں پر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ اسے لگا جیسے گل اپنے حواس کھو بیٹھے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ دیکھو جاؤ، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، گل ہنستے ہوئے بولی۔ روزینہ تیزی سے باہر کو بھاگی۔ چھوڑ دے بھائی جان، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ مہران خان بھائی سے لڑ رہا تھا۔ کیسی بیوقوفی کرنے جا رہے ہو؟ کیوں بات بڑھا کر خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ بیدار خان پوری طاقت سے چلایا۔ خان لالا، تمہیں چلنا ہے تو چلو، ورنہ اپنی بزدلی اپنے تک ہی محدود رکھو۔ شہروز خان غصے سے دھاڑتا ہوا بندوق لے کر باہر کو نکلا۔ اس کے ساتھ مہران اور فیروز بھی ہو لیے۔ تم یہاں کھڑے نامردانگی کا ثبوت دے چکے ہو بیدار خان۔ بی بی جان کی یہ چوٹ بیدار خان کے دل کو لگی۔ دادی جان، یہ آپ نے مجھ سے کہا؟ مجھ سے؟ بیدار خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں، تم سے اور کون ہے اتنا بزدل جس سے میں یہ بات کہہ سکوں؟ تمہاری بیوی نے تمہیں کھلے میدان میں للکارا اور تم منہ دیتے رہ گئے۔ بی بی جان زہر اگل کر وہاں سے ہٹ گئی۔ تم پرواہ مت کرو بی بی جان کی باتوں کی، وہ تو یوں ہی غصے میں ادھر ادھر کی کہہ جاتی ہیں۔ دلشاد بیگم نے اپنائیت سے سمجھایا۔ میں سمجھتی ہوں مگر وہ نہیں سمجھتی۔ اتنی سی بات ہے کہ ابا حضور نے مجھے کیوں پڑھایا، کیوں شہر تعلیم حاصل کرنے بھیجا؟ کیونکہ وہ اس جاہلیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ جاہلیت اب شاید سب کی جانیں لے کر ہی دم توڑے گی۔ بیدار خان کے ان الفاظ پر دلشاد بیگم دل تھام کر رہ گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج 2 دن کے بعد جب خبر ملی تو خبر کے ساتھ 3 لاشیں سامنے تھیں، اکبر خان، شہروز خان اور فیروز خان۔ بی بی جان یہ خبر سنتے غم سے نڈال ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مت جاؤ اس بربادی کے راستے پر، دیکھا کیا حال ہوا ہے ان کا اور تمہارا۔ بیدار خان نے بھائی کی طرف دیکھا جو ایک پاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا بیدار بیٹے، سب ختم ہو گیا؟ بی بی جان زندگی میں پہلی بار بے بس ہوئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، کہیں کی نہ رہی۔ جمیلہ بیگم سینہ پیٹ پیٹ کر روتی چلی گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے یہ آج دیکھا۔ گل بچے کو سینے سے لگائے ان سب کے غم میں شریک تھی، مگر برائے نام، کیونکہ اس کو اپنا غم سب کے غم سے زیادہ عزیز تھا۔ دیکھو گل، یہ تمہاری بدعا تھی جو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ دلشاد بیگم روتے ہوئے بولی۔ کون مرا ہے؟ اس نے چونک کر بدحواسی میں پوچھا۔ سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ یہ سب ہوا کیسے؟ مہران بیٹے، کیا دشمن اتنے بھاری ہو گئے تھے؟ جمیلہ بیگم سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ جب وقت آ جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے چچی جان، ان لوگوں کے سر پر خون سوار تھا، ان کی بیٹی بھی تو گئی تھی۔ یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ قصور تو تھا ہی ہمارا، پھر ہم کیوں بچتے؟ مہران آنسو صاف کرتے ہوئے تلخ ہو گیا۔ خان جی، بائے شاہ زمان خان آئے ہیں، نوکر نے اندر آ کر اطلاع دی۔ شاہ زمان خان، عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے بٹھاؤ انہیں، ہم آتے ہیں۔ بیدار خان یہ کہتے ہوئے بی بی جان کے پاس آیا۔ بی بی جان، سب ختم ہو گیا، ہمارا گھمنڈ غرور سب کچھ نہیں بچا، اگر بچا ہے تو صرف یہ حویلی اور اس میں رہنے والی عورتیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے، جو ہم 2 بھائی دیں گے۔ اور اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم لڑیں تو ٹھیک ہے، ہم ابھی بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، سبھی کچھ تو ختم ہو گیا ہے، جو بچا ہے اسے کھونا نہیں چاہتی۔ تم ٹھیک ہو، ہمیشہ سے تم ٹھیک رہو، مگر ہم نے غلط سمجھا، بزدل سمجھا، جبکہ آج ہماری بہادری ہی نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ بی بی جان پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج ان کا گھمنڈ، فخر و غرور سب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ہم ان سے مل کر آتے ہیں۔ بیدار خان بھائی کے ساتھ باہر کو نکل گیا۔ بیدار خان کو دیکھتے ہی شاہ زمان خان، شمروز خان اور بہروز خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جائیے خان صاحب، وہ قریب آ کر دھیرے سے بولا۔ ہم زیادہ بحث میں نہیں جائیں گے، بس اپنی بیٹیوں کو لینے آئے ہیں۔ اگر رضامندی سے بھیجو گے تو خوشی ہوگی، اور اگر نہ کی تو انجام تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہران خان طیش میں آ گیا۔ کیوں؟ تمہارے ہاں رہنے دیں تاکہ بوٹی بوٹی کر کے کھا جاؤ، پہلے بھی تو یہی ہوتی تھی شاہ زمان خان۔ بیدار خان نرمی سے بولا۔ جانتا ہوں کیسے رہی ہیں وہ، اسی لیے تو لینے آیا ہوں، شاہ زمان خان دھاڑتے ہوئے بولے۔ اور اگر ہم نہ جانے دیں تو؟ مہران بھڑک کر اٹھا۔ تو انجام سے تم اچھی طرح واقف ہو، شمروز خان جل کر بولا۔ ہم ان کی رضامندی سے چند دنوں تک کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ بیدار خان نے صلح صفائی اختیار کی۔ تم جاؤ، لڑکیوں کو لے کر آؤ، بہروز خان نے تلخ ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ دونوں بھائی اندر آئے۔ کیا بات ہے بیٹے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی جان کے ساتھ باقی سب بھی منتظر تھے۔ بی بی جان گل اور روزینہ کو شاہ زمان صاحب لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ کیا؟ بی بی جان کے ساتھ باقی 2 عورتیں بھی گل اور روزینہ کی طرف دیکھنے لگیں۔
اب تو اس بات کا فیصلہ انہی پر ہے۔ اگر یہ دونوں جانا چاہتی ہیں تو ہم روکنے والے کون؟ بیدار خان کنکھیوں سے گل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹی خدا گواہ ہے کہ میں نے آج سچے دل سے تم دونوں کو اس حویلی کی عزت مان لیا۔ اب آگے فیصلہ تم پر ہے۔ بی بی جان جھولی پھیلائے ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ صرف آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے بی بی جان، چچی جان اور پھپھو کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ گل دھیرے سے بولی۔ ہمیں تم دونوں دل سے قبول ہو، بے اختیار کہا گیا۔ ہم سوچ کر جواب دیں گے، فی الحال ہم جائیں گے۔ انہیں ہم سے اور ہمیں ان سے کچھ کہنا ہے، امید ہے ناگوار نہ گزرے گا۔ گل بچے کو صوفے پر بٹھا کر جانے ہی لگی کہ بختیار نے رونا شروع کر دیا۔ اسے ساتھ لے چلیں گل، روزینہ نے سرگوشی کی۔ اس پر میرا حق نہیں ہے، کنکھیوں سے بیدار خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہے، تمہارا ہی تو حق ہے اس پر، لے جاؤ اسے ورنہ رو رو کر مر جائے گا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے تڑپ کر بچے کو اٹھا لیا۔ بیدار خان مسکرا دیے۔ آؤ، دونوں کو شاہ زمان خان کے حوالے کرنے چل دیے۔ خان جی، یہ دونوں ہمارے گھر کی عزت ہے، امانت سمجھ کر رکھیے گا۔ بیدار خان کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے تینوں بھائی ان دونوں کو لے گئے۔ کیسی ہیں میری بچیاں؟ دونوں کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سمینہ بیگم نے گل اور روزینہ سے بے اختیار پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، کیوں گل؟ روزینہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک کہا روزینہ نے۔ بچے کو لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ بچہ کون ہے؟ رخسانہ بیگم نے روزینہ سے پوچھا۔ کچھ مت پوچھیے، صرف اتنا جان لیجیے کہ گل کا بیٹا ہے، روزینہ نے دھیرے سے کہا۔ نہ جانے مجھے یہاں آنے کی خوشی کیوں نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ بابا جان کا وہ جملہ مجھ سے نہیں بھول پایا جو انہوں نے رخصت کرتے وقت ادا کیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ بخت، مما اچھی کے پاپا، ماما۔ بختیار جو اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگا تھا، جھٹ بول گیا۔ پاپا نہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ پاپا اچھے، ماما اچھے، اس نے مسکرا کر تالی بجائی۔ گل بے اختیار مسکرا دی۔ آ جاؤ میری جان، آپ کی مالش کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بختیار کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر ٹال دیا اور پھر تیل کی مالش شروع کر دی۔ تم کب تک خود کو اس طرح بہلاؤ گی گل؟ بختیار ایسے نہیں چل پائے گا، روزینہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں چل پائے گا؟ ضرور چل پائے گا، وہ پورے یقین سے بولی۔ روزینہ ٹھیک کہتی ہے گل، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشمالے اندر آتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے، اور اب میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ تم لوگ میرے بیٹے کو معذور سمجھتے ہو نا، مگر دکھاؤں گی کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ بختیار کو اٹھا کر پاؤں پاؤں چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو بیٹا، پاؤں پہ چلو، اس کی انگلی تھام کر پیار سے کہا۔ مگر کہاں؟ گل نے بیٹھ کے سہارے بچے کو کھڑا کیا اور خود 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بولی۔ آؤ بیٹا، خود چل کر آؤ۔ آؤ بخت، ایک بار پھر آزمایا مگر بیکار۔ بختیار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بخت، آتے ہو کہ چلی جاؤں؟ پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اسی لمحے حیرت کی انتہا نہ رہی جب روتا ہوا بختیار 2 قدم خود چل کر گر گیا۔ میری جان، میرے بچے، وہ تیزی سے پلٹی۔ گل دیکھا تم نے؟ بختیار 2 قدم چلا ہے، یعنی یہ چل پائے گا۔ روزینہ اور کشمالے دونوں خوشی سے جھوم اٹھی۔ ضرور، آج سے میں اسے اپنے قدموں پر چلنے کے قابل بناؤں گی۔ اور پھر یہ شاید اس کی محبت و لگن تھی اور خدا کا کرم کہ بختیار 2 ہفتوں میں چلنے کے قابل ہو گیا اور اب وقت کسی قدر لڑکھڑا کے چلنے لگا۔ بی بی جی، یہ خط آپ کے لیے بیدار خان نے بھیجا ہے، حویلی کے نوکر نے ایک کاغذ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ کاغذ لے کر وہ بختیار کے پاس کمرے میں چلی آئی اور خط کھول کر پڑھنے لگی۔ زندگی کی ہمسفر گل، سلام خلوص۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تم کو گئے ہوئے، حویلی بالکل ویران ہو گئی ہے۔ بی بی جان الگ چارپائی سے لگ گئی ہیں، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس ہے، اسی لیے بار بار یہی فریاد کرتی ہیں کہ تم دونوں آؤ تو معافی مانگ کر چین کی نیند سو سکوں۔ امید ہے تم سوچو گی اور فیصلہ نہایت ٹھنڈے ذہن سے کرو گی۔ پھپھو اور چچی جان بھی کافی شرمندہ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جسے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے؟ لاکھ دور سہی، مگر دل میرا تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ہو سکے تو مجھے قبول کر لو، چاہو تو ٹھکرا دو، چاہو تو تھام لو۔ 2 دن کے اندر اندر آنے کی کوشش کرنا، یہ میں نہیں میرا دل کہہ رہا ہے۔ والسلام، تمہارا اپنا بیدار خان۔ خط پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ پہلی بار بیدار خان نے چاہت کا اظہار کیا تھا۔ کیا بات ہے، یوں اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ شیلا اندر آتے ہوئے شوق ہوئی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ گھبرا کر خط مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ ایسے نہیں بتائے گی شیلا، اس کی مٹھی کھول کر دیکھو کیا ہے۔ کشمالے روزینہ کے ساتھ اندر آتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ارے یہ تو دولہا بائی کا خط ہے۔ شیلا نے مٹھی کھول کر خط نکال کر دیکھ کر کہا۔ پڑھ کر سناؤ، کیا پیغام بھجوایا ہے پیا جی نے؟ روزینہ قریب آ کر بےتابی سے بولی۔ شیلا نے پڑھ کر سنا دیا۔ گل کو ان سے شرم محسوس ہوئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر کیا ارادے ہیں گل؟ روزینہ نے شرارت سے پوچھا۔ تم بتاؤ، کیا چلی جاؤں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جانا تو ہے گل، بی بی جان کی طبیعت بھی خراب ہے اور پھر حالات بدل گئے ہیں، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ہمارا اصل گھر تو وہی ہے۔ روزینہ قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اب ہم اور نہیں ٹھہریں گے، آج بابا جانی سے اجازت لے کر کل چل پڑیں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پوچھے گا کون؟ روزینہ نے چونک کر کہا۔
मैं पूछूंगी और फिर कोई जुर्म करने की इजाज़त थोड़ा ही मांग रहे हैं। गुल मुस्कुरा कर बोली, बेटी गुल, तेरे बाबा ने बुलाया है। समीना बेगम कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली, क्यों माँ जी, कोई ख़ास बात? इसने चौंक कर माँ को देखा। पता नहीं बेटी, अब ये तो वही बता सकते हैं। यूं भी तो तुमने बात करना थी ना, अब कर लेना। रोजीना ने करीब आकर सरगोशी की। हाँ ये ठीक है, बाबा से बात करने का ये मौका अच्छा है। ये कहते हुए वो समीना बेगम के साथ हो ली। वो तीनों भी पीछे पीछे चल दी। अरे ये तो ताया जानी के कमरे की तरफ चल दिए, यानी कोई अहम बात है। कशमाले ने राजदारी से कहा, मुझे भी लगता है, खुदा खैर करे। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वो तीनों कान लगाकर सुनने को तैयार हुई। बेटी, आज हमने एक फैसला सुनाने के लिए तुम्हें बुलाया है। शाहजमान खान ने मुस्कुराते हुए शायान और इसकी माँ को देखते हुए कहा। वो चौंकी कि अब क्या सितम टूटेगा। चौंक कर चचा जान के साथ बैठे हुए शायान और पुप्पो को देखा। छोटी पुप्पो भी मौजूद थी। बात क्या है, ये इसकी समझ में न आया। आप बात करें बाबा जानी, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। वो सच होकर बोली। तो बात यह है कि हम रोजीना और तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। मुस्कुरा कर कहा गया। निकाह? मगर हमारा तो हो गया है बाबा जान। वो तड़प कर बोली। वो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए जिरगे का फैसला था। इत्मीनान से कहा, मगर बाबा जान, निकाह तो निकाह होता है, जैसे भी हो गया। वो बेचारगी से बोली, हमें कबूल नहीं है ये रिश्ता। इन्होंने भड़क कर कहा, आप ही कुछ समझाइए ना चचा जान। वो शमरोज़ खान के करीब आकर बेबसी से चिल्लाई, भाई जान ठीक कह रहे हैं। क्यों क्यों ठीक कह रहे हैं चचा जान? वो पूरी ताकत से चिल्ला उठी। कल तो आपने ये निकाह ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से किया था और आज आप लोगों को ये फ़ैसला मंजूर नहीं। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि बेदार खान के यहाँ मर्ज ख़त्म कर दिए गए हैं। एक पाँव खो बैठा है तो कौन बदला लेगा? फ़िरोज़ और इसके ख़ानदान का, यानी इनकी खामोशी को आपने बुज़दिली का नाम दे दिया है। वो घूरते हुए बोली, ये बात नहीं है बेटी, वो फ़ैसला गलत था। समीना बेगम के साथ रुखसाना बेगम ने भी समझाने की कोशिश की। ओह, तो वो फ़ैसला गलत था तो इस वक्त क्यों नहीं बोली आप? इस लम्हे क्यों खामोश रही? क्यों निकाले आपने घर से डोलियों की जगह जनाजे? और अगर गलती हो भी गई तो अब खुदा के वास्ते दूसरी गलती ना करें। वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। हमने फैसला कर लिया है, कल ही बेदार खान और मेहरान खान तुम लोगों को तलाक देने आएंगे जिरगे के सामने। भाड़ में गया आपका जिरगा, जिसका कोई दीन ईमान नहीं। मैं भी देखती हूँ कि तलाक कैसे होती है। गुल बदहवास होकर चिल्लाई, गुल तुम हद से बढ़ रही हो। शाहजमान खान एक झटके से उठ खड़े हुए। हद तो आपने पार किया है बाबा जानी। याद है आपने रुखसत करते वक्त क्या कहा था मुझे? वो करीब आकर घुराई। आपने कहा था कि आज से तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए, याद है ना बाबा जानी? तो फिर कैसे याद आ गई आपको मेरी? ये अक्सर सोच सोच कर मैं परेशान हुआ करती थी, मगर आज मालूम हुआ कि आपकी नज़रों में बेटी की क्या कदर कीमत है। अब ये भी बता दीजिए कि मुर्दा बेटी किस फ़ायदे के लिए ज़िंदा हो गई? इसने तंज करते हुए पूछा। बेटी गुल, तुम ही हम लोगों को बचा सकती हो। बड़ी पुप्पो तेज़ी से इसके पास आई। बात क्या है, खुलकर करें। जलकर कहा, गुल तुम्हारे छोटे और बड़े फूफा शिकार खेलने गए थे कि दूसरे गांव के खान के बेटे को गलती से गोली लग गई और वहीं दम तोड़ गया। इसके बाद इन्होंने खून का बदला लेने के लिए एक रोज़ शिकार खेलते हुए तुम्हारे बड़े और छोटे फूफा को मार दिया। ये कहते हुए बड़ी फूफो सिसक पड़ी। इसकी आंखों में कोई गम, कोई दुख ना था। वो तो बस था कि तो जामिद सुन रही थी। देखा जाए तो हिसाब बराबर हो गया, मगर वो लोग अब भी सुलह करने पर राज़ी नहीं। इनकी एक ही शर्त है कि दो लड़कियों का निकाह इनके लड़कों से पढ़वा कर रुखसत करवा जाए। निहायत बेचारगी से गुल को देखा तो एक बार फिर वही किस्सा दोहराया जाएगा। वो घूरते हुए बोली, क्या आपको इस बात का यकीन है कि बेदार मुझे तलाक देकर आपकी ख्वाहिश पर सर झुका देगा? इसने चौंक कर शाहजमान खान से पूछा। इसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, इसे तलाक देना ही होगी। दूसरी सूरत में इसे मार कर भी हम जिरगे के फैसले को पूरा कर सकते हैं। शाहजमान खान ने नहायत इत्मीनान से कहा, और अगर हम इनकार कर दें तो? इसने गौर से देखा। तो सोच लो, हम कशमाले और शैला को भी। चुप हो जाइए बाबा जान। वो शिद्दत गम से चिल्ला उठी। आप लोगों ने आखिर हमें समझ क्या रखा है? क्या हम लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं, कोई मर्जी नहीं? क्या हम लोग कुर्बान किए जाने के लिए ही पैदा हुए हैं? वो बेबसी से पूछने लगी। हम तुम्हारी तकरीर नहीं सुनना चाहते, बस जल्द अज जल्द फैसला करो। शाहजमान खान घुराकर बोले, आप भूल रहे हैं बाबा जानी, कशमाले कैसर खान से और शैला साजिद से मंसूब है। ये रिश्ते टूट भी तो सकते हैं। और फिर शायान और तुम क्या एक दूसरे से मंसूब ना थे? मगर हुआ क्या? जो जुर्गे ने फैसला किया तो वही ना। लानत है इस जिरगे पर। वो गुस्से में बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। गुल, रोजीना बेख्तियार इससे लिपट कर रो दी। रोजीना ऐसे हिम्मत थोड़ा ही हारते हैं और फिर मायूसी गुनाह है। मुस्कुरा कर आंसुओं को साफ किया। मगर ताया जान अपना फैसला मनवा कर ही दम लेते हैं, इन्हें कोई भी तो नहीं बदल सकता। वो बिलक बिलक कर रो दी। मुझे भी डर लगने लगा है गुल। शैला करीब आकर घबराते हुए बोली, फिक्र ना करो तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा। इसने तसल्ली देते हुए कहा, मुझे अपनी नहीं, आने वाले बच्चे की फिक्र हो रही है। रोजीना मुँह छुपाकर रोती चली जा रही थी।
کیا مطلب؟ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ گل حیرت و مسرت سے چلائی۔ ہاں مگر لگتا ہے یہ بچہ نہ تو ٹھیک سے باپ کا ہو کر رہے گا اور نہ ہی ماں کا، سسک کر کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو روزینہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل نے اسے گلے لگا کر اپنائیت سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا شاہ زمان صاحب، بیدار خان پوری طاقت سے چلا اٹھا۔ ہونا تو ہے، اگر تم راضی طلاق دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مثلاً کیا کریں گے؟ مہران خان گھرائے۔ تم دونوں کو مار کر بھی ہم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اطمینان سے شمروز خان بولے۔ آپ لوگ کیوں معصوم زندگیاں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ بیدار خان التجا کرتے ہوئے بولے۔ اپنی بزدلی اپنی حد تک محدود رکھو میاں، ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ کیا آپ کی بیٹیاں بھی اس فیصلے کو مانتی ہیں؟ بیدار خان نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انہیں اعتراض ہے بھی تو ہمیں پرواہ نہیں۔ بہروز خان اکڑ کر بولے۔ تو ٹھیک ہے، ہم طلاق نہیں دیں گے، آگے جو کرنا ہے کر لیں، ہم بھی موجود ہیں اور آپ بھی۔ بیدار خان نہایت اطمینان سے بولا۔ تو گویا تم دشمنی کو ہوا دے رہے ہو؟ وہ تو آپ دے چکے ہیں، ہم تو صرف جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ شاہ زمان خان اعلان جنگ کر کے بھائیوں کے ساتھ بیدار خان کی حویلی سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا بیٹے؟ دلشاد بیگم پریشان ہو گئیں۔ کچھ نہیں ہوگا پھپھو جان، اب بس خدا سے خیر کی دعا کریں، خدا سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ بے اختیار بیدار خان کے لبوں سے نکلا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں خالہ جان؟ جمیلہ بیگم کا بھانجا حیدر خان اپنے دونوں بھائیوں عمر خان اور قمر خان کے ساتھ کلاشنکوف کندھے پر ڈالے چلا آیا۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ مہران نے چونک کر کہا۔ ہم اپنے خالہ زاد بھائیوں کا بدلہ چکائیں گے، اپنے خالو کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حیدر خان سختی سے بولا۔ گھر کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ جمیلہ بیگم گھبرا کر بولی۔ ماں جی کے ساتھ ابا جان اور بڑا بھائی موجود ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تو کیا تم لوگ بھی قتل و غارت کے میدان میں اترو گے؟ بیدار خان نے چونک کر پوچھا۔ خان لالا بات ہی ایسی ہے، اگر وہ لوگ جھکنے کو تیار نہیں تو کم ہم بھی نہیں، اگر وہ لوگ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں تو غیور ہم بھی نہیں۔ قمر خان طیش میں آ گیا۔ اور اس بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو وہ نہیں یا پھر ہم نہیں۔ عمر خان کلاشنکوف لیے تب کر بولا۔ آج ہی اس قصے کو ختم کرنا ہے، چلو قمر۔ حیدر خان بھائیوں کو لے کر مڑا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا، تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بیدار خان تیزی سے آگے بڑھا۔ نہیں بیدار لالا، حویلی میں بھی کسی نہ کسی کو رہنا ہے، عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں رہنا ہوگا، ہم تین ہی کافی ہیں ان چونٹیوں کے لیے۔ حیدر خان یہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ تایا جانی جب سے لوٹے ہیں خاموش سے ہیں، کیا بات ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کشمالے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تم نہیں جانتی کشمالے، اس خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ گل بختاور کو سینے سے لگائے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، قتل پر قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی نہیں جو روک سکے، کوئی قانون نہیں ان کے لیے۔ روزینہ بے چارگی سے بولی۔ قانون ہو نا تب بات بنے۔ چلا جل کر بولی۔ کیوں نہیں ہے؟ ارم کے قتل کے بارے میں معلوم کرنے پولیس آئی تو تھی، مگر تایا جانی اور ابو نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ ارم نے خودکشی کی ہے۔ کیا؟ کشمالے کی بات سن کر گل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنا خود غرض، اتنا مضبوط دشمن ہے جو اپنا دشمن کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ مجھے تو کیسر وغیرہ کی فکر لاحق ہے، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ جل اٹھی ہے۔ روزینہ نے افسردگی سے کہا۔ گل بیٹی، تم نے کہیں لڑکوں کو دیکھا ہے؟ سمینہ بیگم تیزی سے اندر آئیں۔ لڑکے ہم لڑکیوں کے پاس کہاں بیٹھتے ہیں اماں جان، پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، اس وقت تک تو وہ کبھی باہر نہیں رہے ہیں۔ گھڑی میں 1 بجتا دیکھ کر بیگم سمینہ گھبرا کر بولی۔ اماں آ جائیں گے، لڑکے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ گل بیزاری سے بولی۔ نہیں بیٹی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ضرور کوئی آفت آنے والی ہے، خدا نہ کرے اماں۔ گل بھی پریشان ہو گئی۔ وہ سب گول کمرے میں اکٹھا ہو گئے تھے، اب تو بات پریشانی سے گھبراہٹ میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 3 بجنے کو آ گئے مگر ان کا کوئی پتہ نہ تھا۔ گل مجھے ڈر لگ رہا ہے، روزینہ گل کے قریب بیٹھی گھبراتے ہوئے بولی۔ خدا سے دعا کرو روزینہ کہ سب خیر ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی دعائیں کرنے لگی۔ کہاں تھے تم لوگ؟ یہاں ہم سب پریشان ہو رہے تھے، اور تم لوگوں کو باقی سب کہاں ہیں؟ آگے کا جملہ چھوڑ کر شاہ زمان حیرت سے چلائے۔ کہاں ہے سب؟ ماجد کا گریبان پکڑ کر شاہ زمان خان پوری طاقت سے چلائے۔ ماجد کا جھکا ہوا سر سب کو مزید پریشان کر گیا۔ تایا جان، ماجد چیختے ہوئے شاہ زمان خان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ شاہ زمان خان بدحواس ہو گئے۔ وہ ماجد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے گاؤں کے لوگ 4 مردہ جسم اٹھائے اندر چلے آئے اور چاروں کو زمین پر رکھ کر چلے گئے۔ نہیں، شاہ زمان خان یہ دیکھتے ہی صوفے پر گر گئے۔ بابا جان،
گل سمیت ساری عورتیں روتی ہوئی شاہ زمان خان کی طرف لپکیں۔ بابا جانی ہوش میں آئیے، خدا را ہوش میں آئیے۔ وہ باپ کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ ماجد نے شاہ زمان خان کو جھٹکے دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ انہیں کیا ہو گیا، یہ سب کیا ہو گیا؟ سمینہ بیگم کبھی شوہر کو تو کبھی ان 4 لاشوں کو دیکھ کر چلا چلا کر روتی چلی گئی۔ سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ شاہ زمان کو ساکت و جامد بیٹھا دیکھ کر سب پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ کبھی ان چاروں کی لاشوں سے لپٹ جاتی تو کبھی شاہ زمان خان کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ ہائے میرے ربا، یہ کیا ستم ٹوٹا ہے ہم پر؟ چھوٹی بڑی پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ روتی چلاتی سوگ میں شامل ہو گئیں۔ ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں، ایک ایک خون کا بدلہ لیں گے۔ شایان بھڑک کر اٹھا۔ خان لالا ٹھیک کہتے ہیں، ہم سر قلم کر دیں گے ان خبیثوں کا۔ امجد خان اور دلاور خان بھی طیش میں آ گئے۔ نہیں بھائی جان، خدا کے لیے نفرت کی آگ کو اور نہ بھڑکائیں۔ چھوٹی پھپھو کی بیٹی مہوش اپنے بھائیوں کے پیروں میں گر کر زاروں قطار روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ جانے دو انہیں بھی، تاکہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ ابھی جو 1 2 بچ گئے ہیں انہیں بھی جانے دو، تاکہ ہم عورتیں گلی کوچوں میں در بدر ہو جائیں۔ رخسانہ بیگم گھورتے ہوئے بولی۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ماجد بھی چلا اٹھا۔ کچھ سوچا ہے اس خاندان کے بارے میں؟ کیا اسے یہیں ختم کر دو گے؟ آگے نسل چلانی ہے کہ نہیں؟ کیا تم لوگ ہوش سے کام نہیں لے سکتے؟ گل تڑپ کر چلائی۔ یہ دیکھو کیا انجام ہوا ہے ان کا۔ آج بھائیوں اور بھتیجوں کے غم نے اس حال تک لا کھڑا کیا۔ اگر تم لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے تو یاد رکھنا دشمن گھر کی عزت کو سارے جہاں میں رسوا کر دیں گے۔ اگر صلح سے کام لیا تو خود بھی سکون سے جیو گے اور دادا جانی کے خاندان کو آگے بڑھا سکو گے۔ اور پھر ایک تم ہی تو رہ گئے ہو ماجد۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ محمد غفار خان کا خاندان یہیں ختم ہو جائے، کوئی نام لینے والا نہ ہو ان کا؟ گل ماجد کے سامنے جھولی پھیلائے فریاد کرتے ہوئے رو دی۔ میں آج سے دشمنی ختم کرتا ہوں، ماجد نے ہتھیار پھینک کر اعلان کیا۔ ہم لوگوں کو بھی اپنی اس بہن کے لیے سوچنا چاہیے، کیوں امجد؟ دلاور خان مہوش کو سینے سے لگا کر نرمی سے بولا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اگر ہم نہ رہے تو ہماری بہن کا کیا ہوگا؟ یہ تو سوچا ہی نہ تھا۔ امجد خان مہوش کے قریب آ کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہم سب اپنی ہی دھن میں تھے، ہم نے اپنی ضد کی، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک کو قربان کر دیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ شایان نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ چلو کفن کا بندوبست کر لیں اور یہ عہد بھی کر لیں کہ آج کے بعد ایسی کوئی میت اس حویلی سے نہیں اٹھے گی جو دشمنی کا ورثہ ہو۔ ماجد ان تینوں کے ساتھ ایک ایک کی لاش اٹھا کر باہر حجرے میں لے گیا تاکہ سارے انتظامات بر وقت ہو سکیں۔ کیا سوچا ہے تم نے گل؟ اب آگے کے کیا ارادے ہیں؟ روزینہ قریب آتے ہوئے نرمی سے پوچھ بیٹھی۔ میں چاہتی ہوں روزینہ تمہارا بچہ اس فضا میں آنکھ نہ کھلے اپنے باپ دادی اور باقی افراد کی نظروں کے سامنے جنم لے، کیونکہ اس حویلی میں پیدا ہونے والا ہر مرد آگے جا کے بزرگوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ گل افسردگی سے بولی۔ مگر ابھی تو ہم جا بھی نہیں سکتے جب تک 40 دن نہ گزر جائیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر جانے سے پہلے کچھ بنا سنوار کر ہی جائیں گے۔ گل یہ کہتے ہوئے اٹھی۔ کہاں چل دی؟ روزینہ چونک کر دیکھتی رہی۔ آؤ امی اور چچی جان سے ایک اہم بات کرنا ہے۔ بختاور کو بیڈ پر لیٹانے کے بعد وہ کمرے سے نکل پڑی۔ امی جان آپ سے اہم بات کرنا ہے، گل کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کہو بیٹی۔ امی اور چچی جان متوجہ تھیں۔ امی آپ نے کشمالے اور شیلا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سمینہ بیگم نے چونک کر دیورانیوں کو دیکھا۔ امی میں جانتی ہوں جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اتنی جلدی ہم بھول نہیں پائیں گے، مگر آج ہمیں کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، چاہے تکمیل میں وہ بعد میں کیوں نہ آئیں۔ سنجیدگی سے کہا۔ تم کھل کر بات کرو، سمینہ بیگم غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اور روزینہ کے جانے سے پہلے آپ کشمالے اور شیلا کے رشتے طے کر دیں۔ وہ تو طے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پھوپھا جان کے دشمنوں کے حوالے بیٹیوں کو کرنا چاہتی ہیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، سختی سے کہا۔ ارے بیٹی، کیا تو نے ہمیں اتنا گیا گزرا سمجھ لیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ شایان نے اچھی خاصی رقم دے کر صلح کر لی ہے، مسکرا کر بتایا۔ کیا سچ؟ روزینہ اور گل کھل اٹھی۔ ہاں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ماجد کو مہوش سے، کشمالے کو امجد سے، شیلا کو دلاور سے اور شایان کے لیے ہم نے شائستہ کو پسند کیا ہے۔ شائستہ وہی جسے دادا نے گود لیا تھا؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ ہاں، اسی کو ہم نے شایان کے لیے پسند کیا ہے۔ آج کل وہ تمہاری چھوٹی پھپھو کے ہاں ہے، مسکرا کر بتایا۔ شکر ہے خدا کا، میرا دل اب پرسکون ہو گیا ہے۔ گل نے گہری سانس لی۔ ہم نے ابھی صرف رشتے طے کیے ہیں، تمہارے چچاؤں اور بھائیوں کا سال ہو جائے تو فوراً شادی کر دیں گے، رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہم چاہتے ہیں بیٹی تم دونوں بھی اب اپنے گھروں کو چلی جاؤ، اور پھر روزینہ امید سے بھی ہے، بچے کی پیدائش باپ کے سامنے ہو تو اچھا ہے، رحیمہ بیگم نے اپنائیت سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، مگر ہم خود جائیں گے یا کوئی لینے آئے گا؟ گل ایک لمحے کو گھبرا کر بولی۔ ارے فکر نہ کرو، ہم نے دشمنی ختم کر دی ہے۔ بیدار خان اور مہران خان کو ہم داماد ہی نہیں بیٹے بھی مانتے ہیں، وہ دونوں کل تم دونوں کو لینے آ رہے ہیں، تیار رہنا، سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ مگر ابھی تو 40واں بھی نہیں ہوا، روزینہ نے چونک کر کہا۔ بیٹی جو ہو گیا سو ہو گیا، جو چلے گئے وہ واپس لوٹ تو نہیں آ سکتے، مگر تم دونوں اگر کل نہ گئیں تو وہ لوگ بدگمان بھی ہو سکتے ہیں،
اس لیے جانے والوں کے لیے اپنی زندگیاں برباد نہ کرو اور بھول جاؤ کہ قیامت آئی تھی۔ سمینہ بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے افسردگی سے بولی، بابا جانی جاتے وقت تو کچھ بولے، دعا نہ سہی، ڈانٹ ہی دیں۔ وہ زمان خان سے لپٹ کر بلک اٹھی، بیٹی پتھر سے کیا سر ٹکرانا، یہ تو قسمت کا لکھا تھا سو پورا ہو گیا، تم چلو دیر ہو رہی ہے۔ سمینہ بیگم آنکھوں کی نمی پیتے ہوئے گل کو باپ سے الگ کر گئی۔ گل نے دیکھا شاہ زمان خان بالکل ہی پتھر کے ہو گئے ہیں، کوئی حرکت نہیں۔ چلو گل، روزینہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آئی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے چونک کر روزینہ سے پوچھا۔ بیدار کے پاس ہے۔ سچ گل خان لالا بہت خوش ہیں اسے چلتا ہوا اور بولتا ہوا دیکھ کر۔ کشمالے تیزی سے قریب آ کر خوشی سے چلائی، اچھا امی میں جا رہی ہوں مگر ایک وعدہ لے کر۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں کہو۔ بیٹی کو ماتھے پر پیار کرتے ہوئے سمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو اور تیزی سے امڑ آئے۔ بابا جان کا خیال رکھیے گا، بھول جائیے گا کہ ماضی میں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ہم سب کے ساتھ کیا کیا، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ نے مجھے کول دیا ہے ان کا خیال رکھنے کا۔ وہ ماں سے وعدہ لے کر بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لڑکے الگ غمزدہ ہو گئے۔ چلو گل بھائی انتظار کر رہے ہیں، ماجد بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ امی یاد رکھنا، وہ ایک بار پھر کہتے کہتے پلٹی اور پھر روزینہ کے ساتھ اپنے اصل گھر کو روانہ ہو گئی۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے، ماجد نے دونوں بہنوں کو سینے سے لگا کر تڑپ کر کہا۔ جھک جھک جیو میرے بھائی، گل آنسو سمیت دھیرے سے مسکرا کر بولی، اور پھر وہ دونوں سب کی دعاؤں سمیت اس حویلی سے رخصت ہو گئی جہاں سے پہلے وہ روتی ہوئی نکلی تھی۔ آج وہ خوشی کے آنسو لیے اپنے گھر کو رواں ہو گئی۔ بھائی لگتا ہے بھابھی کا کچھ زیادہ ہی دل نہیں لگ گیا میکے میں، مہران مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، کیوں جی آپ کچھ بتانا پسند کریں گی؟ بیک مرر سے دیکھتے ہوئے بیدار شوق ہوا مگر وہ بختور کو سنبھالنے میں ہی مصروف رہی۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے؟ شوق ہو کر کہا۔ بھائی لگتا ہے بھابھی ناراض ہیں ہم سے، مہران اداس ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، گل نے گھبرا کر دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ ہم خوب جانتے ہیں آپ ناراض ہیں، مہران مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ تم ہی سمجھاؤ نا روزینہ، بیچارگی سے روزینہ کو دیکھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ مسکراتے ہوئے ٹوکا۔ آپ کی بھی خبر لینی ہے، کیوں چھپائی ہم سے یہ بات؟ شوق ہو کر روزینہ کو دیکھا۔ کون سی؟ روزینہ نے حیرت سے گل کو دیکھا جبکہ گل سمجھ چکی تھی، اسی لیے باہر دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ یہی کہ ہم باپ بننے والے ہیں۔ شرارت سے دیکھا روزینہ شرما گئی۔ دونوں کی نوک جھونک نے بیدار خان کو افسردہ کر دیا۔ اسے شدت سے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی، جو گل کو محرومیوں کے سوا کچھ بھی تو نہ دے پایا تھا۔ حویلی آ کر گل اور روزینہ بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آپ کیسے ہیں بی بی جان؟ دونوں سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مگر تم لوگوں نے سر کیوں نیچے کر رکھا ہے؟ ذرا سا روب ڈالتے ہوئے کہا۔ جی؟ دونوں نے گھبرا کر سر اٹھا لیا۔ ادھر آؤ تم دونوں، بی بی جان نے مسکراتے ہوئے پاس بلایا۔ جمیلہ بیگم اور دلشاد بیگم بھی مسکرا دیں۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا؟ گل چونک کر سرگوشی کی۔ ہماری بیٹیوں نے ہمیں آئینہ دکھا ڈالا، ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ دونوں کو گلے سے لگاتے ہوئے بی بی جان شفقت بھری مسکراہٹ سجائے بہت اچھی لگیں۔ ہمیں معاف کر دو بچیوں، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل چکی ہے۔ جمیلہ بیگم اور دلشاد بیگم ندامت کے آنسو لیے معافی مانگ رہی تھی۔ ہمیں گنہگار مت کریں، ہمیں تو بس آپ کی محبت چاہیے تھی سو مل گئی۔ دونوں خواتین کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ ارے ہمارا بچہ تو چلنے لگا ہے۔ بختور کو صوفے کے پاس جاتا دیکھ کر بی بی جان حیرت و مسرت سے چلائی۔ لاؤ وہ آج ہی میرے پاس ہی رہے گا۔ بی بی جان بچے کو گود میں اٹھا کر ڈیر و پیار کرتی چلی گئی۔ کتنا پیارا ہو گیا ہے نا ماں جی؟ باری باری جمیلہ بیگم اور دلشاد بیگم گود میں لیتی ہوئی مسرت سے بولی۔ آج یہ ہمارے ہاں مہمان ہے گل، مسکرا کر کہا گیا، مگر یہ تو میرے بغیر سوتا نہیں۔ گل نے چونک کر روزینہ اور پھر انہیں دیکھ کر کہا، بس صرف آج کی رات اسے ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی تو اسے یہ باور کرا دیں کہ ہم اس کے اپنے ہیں۔ بی بی جان نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ گل نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ اور ہاں روزینہ، تمہیں کوئی بھاری شے نہیں اٹھانی، یہ میری درخواست بھی ہے اور حکم بھی۔ جمیلہ بیگم اپنائیت سے بولی۔ جی؟ روزینہ مارے شرم کے لال ہو گئی۔ بی بی کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے اندر آ کر اجازت طلب کی۔ ہاں جلدی سے، آج ہم سب مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بی بی جان آج بہت خوش تھی۔ بی بی جان آپ بیمار رہی ہیں؟ روزینہ نے چونک کر کھانے کی میز پر پوچھا۔ نہیں تو، بی بی جان کو حیرت ہوئی، مگر ہمیں تو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ روزینہ نے شوق ہو کر ایک نظر بیدار اور پھر گل کو دیکھا۔ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ کس نے سنائی یہ خبر؟ ارے میں تو اچھی بلی ہوں، پھر کس نے یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی؟ بی بی جان کھانا چھوڑ کر سوچ میں پڑ گئیں۔ بی بی جان یہ تو مذاق کر رہی ہے، آپ کو یوں ہی تنگ کر رہی ہے۔ گل روزینہ کو گھورتی رہ گئی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا لڑکی؟ بی بی جان نے روزینہ سے پوچھا۔ جی اب اپنی ہار تو مانی ہی پڑے گی۔ منہ میں نوالا رکھتے ہوئے روزینہ کھل کر مسکرائی۔ کھانے کے دوران بیدار کن اکھیوں سے گل کو دیکھتا رہا۔ گل اس کی نظروں کی تپش سے مسلسل گھبرائے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر گل نے حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سہاگ رات کو اپنا آپ اپنے شوہر کی مضبوط باہوں کے سپرد کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے، کبھی بھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ مگر میں نے ایک عورت ہو کر تمہارے ارمانوں کا گلا گھونٹ ڈالا۔ اپنے کیے کی تلافی میں اس صورت میں کر سکتی تھی
ندامت سے کہا اور وہ حیران کھڑی کی کھڑی رہی۔ یہ پہن لو اور ایک عورت کے ناطے اس ماں کو معاف کر دو۔ جمیلہ بیگم پیر پڑنے ہی والی تھی کہ اس نے جلدی سے تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں امی جان؟ تڑپ کر کہا۔ امی جان، انہوں نے چھونک کر دیکھا۔ ہاں، آج سے آپ ہی میری اصل ماں ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بہت برا بھلا کہا، کیا آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں گی؟ بیٹی؟ جمیلہ بیگم اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیٹی کیا ہوتی ہے یہ آج احساس ہوا۔ جمیلہ بیگم بے اختیار گل پر محبت کے پھول نچھاور کرتی چلی گئی۔ امی جان، بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے مل چکی ہوں تو میں آ جاؤں۔ روزینہ اندر جھانکتے ہوئے شرارت سے بولی۔ چل شریر کہیں کی، اپنے لالا سے کہہ دے میں ابھی تیار کروں گی اپنی بیٹی کو۔ جمیلہ بیگم نے پیار سے گل کو دیکھا۔ لو بیٹی، تم پہلے یہ کپڑے پہن لو، پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی۔ انہوں نے مسکرا کر سرخ کام والا لہنگا اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ گل شرماتے ہوئے تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جمیلہ بیگم کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے اپنی چاہ سے گل کا سنگھار کیا۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے اسے تیار کرنے کے بعد بے اختیار نظر اتار لی۔ اب کیا کہتی ہیں آپ؟ روزینہ نے ایک بار پھر جھانک کر پوچھا۔ کہہ دو بے صبرے، صبر نہیں ہوتا، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ ٹھیک سمجھی امی جان۔ سفید کرتے شلوار میں بیدار خان کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میرے لال کو۔ بے اختیار جمیلہ بیگم نے نظر اتاری۔ اماں، اب اس عمر میں تو یہ اچھا نہیں لگتا، انہوں نے کنکھیوں سے گل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل اب اتنا بڑا مت بن، ابھی عمر ہی کیا ہے تیری۔ مسکراتی ہوئی بیگم جمیلہ کمرے سے نکل گئیں۔ بھائی میں بھی جاؤں؟ شوق ہو کر روزینہ نے پوچھا۔ تو کیا یہیں بیٹھنے کے ارادے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے پیسے ابھی نہیں دیے جو شگن کے طور پر آپ بطور سالی مجھے دیں گے، روزینہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ لو، انہوں نے ہزار ہزار کے 5 نوٹ تھما دیے۔ شکریہ، خوش رہیے، روزینہ شرارت سے کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم، بیدار خان نے شوق ہو کر کہا۔ وعلیکم السلام، گل نے بھی شرارت سے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ بھی مزاح کی حس رکھتی ہیں۔ وہ چونک کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جی جناب، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا سچ مچ خوش ہیں؟ بیدار خان نے غور سے گل کو دیکھا، شاید کہیں اداسی تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں، آپ کو نہیں لگتا؟ ہم کیسے یقین کر لیں جبکہ ہم… آگے کہنے سننے سے پہلے ہی گل نے اپنا ہاتھ بیدار کے منہ پر کسی تالے کی طرح لگا دیا۔ اول تو ہم خوش ہیں جیسے کہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اور پھر ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں بچے کی کوئی خواہش نہیں، کیونکہ خدا کے فضل سے ہمارا بیٹا ہے، تو پھر ہم لالچ کیوں کریں؟ اس نے مسکرا کر دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو، دل سے کہہ رہی ہو؟ انہوں نے گل کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ بیدار کی محبت پاش نظروں سے گھبرا کر اس نے سر جھکا لیا۔ گل، نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا، اسے بے چارگی اور چاہت سے دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ میں آپ کی ہوں، کیا یہ یقین کافی نہیں؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر شرماتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں دل ڈرتا ہے، بیدار شوق ہوا۔ اب میں فرہاد بننے سے تو رہی کہ دودھ کی نہر نکال بہاؤں۔ اس نے جل کر بیدار کو گھورا۔ واہ، کیا اعتراف ہے، خوش کر دیا۔ بے اختیار بیدار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بے ایمان، گل نے شرما کر سر بیدار کے سینے سے لگا لیا، خود کو مجازی خدا کے حوالے کرتے ہوئے۔ ڈیر و سکون دل میں اتر گیا کہ وہی تو اس کی کل کائنات ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔